بها. زمین اور کہتے اوپر ماتن نے کہا ثم الشرعی المتوقف علی الشرعی. شرعی کی کتنی قسمیں بنائی؟ دو. صحیح، شرعی نظری اور شرعی عملی. کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد یہ کہا کہ العملیہ کی جو قید ہے یہ نظریہ کو نکالنے کے لیے ہے. العلم بالاحکام الشرعیہ، پھر اس کے بعد عملیہ. تو کہتے ہیں شرعیہ میں دونوں قسمیں داخل ہیں، عقائد بھی اور اعمال بھی. عملیہ کے ساتھ عقائد کو نکال دیا. کہتے ہیں کہ یہ جو تشریح کی ہے ماتن نے، یہ انما يصح على التقدير الثاني لو كان الحكم المصطلح شاملا للنظریہ. یہ تب صحیح ہوگی جب حکم کا دوسرا معنی یعنی خطاب اللہ والا مراد لیں گے، اور خطاب اللہ والا معنی جب مراد لیں گے تو پھر یہ قید تب صحیح ہوگی جب خطاب اللہ والی تعریف وہ نظری کو شامل ہو. اگر اس کو شامل ہی نہیں ہو تو پھر عملیہ کی جو قید ہے یہ لغو اور بیکار ہوگی. پھر کہتے ہیں وفیہ کلام سیجیء، اس میں کلام ہے جو کہ آگے تفصیل سے آ رہا ہے. یہاں اس اعتراض کی طرف اشارہ کریں. نہیں سمجھ دیکھو ثم الشرعی المتوقف علی الشرع اما نظری. نظری کا معنی کیا ہے؟ لا يتعلق بکیفیت عمل، جس کا تعلق کیفیت عمل کے ساتھ نہیں ہوتا ہے، یعنی جس میں وجوب یا ندب یا استحباب یا فرضیت وغیرہ کوئی بھی چیز بیان نہیں کی جاتی تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ نظری. لا يتعلق بکیفیت عمل. واما عملی، یا پھر وہ حکم جو موقوف علی الشرع ہوگا وہ عملی ہوگا، یتعلق بہا، اور اس کا تعلق ہوگا کیفیت عمل کے ساتھ. سمجھ؟ تو بہرحال شرعی کی دو قسمیں ہیں، شرعی نظری، شرعی عملی. شرعی نظری، شرعی عملی. کہتے ہیں فالتقیید بالعملیۃ لاخراج النظریۃ. یہ جو عملیہ کی قید ہے فقہ کی تعریف کے اندر العلم بالاحکام الشرعیۃ العملیۃ، یہ قید عملیہ کی کیوں لگائی گئی ہے؟ لاخراج النظریہ. سمجھے نا؟ عقائد کو فقہ کی تعریف سے نکالنے کے لیے کہ عقائد جو ہے وہ فقہ کی تعریف سے نکل جائے، کیونکہ عقائد کے اندر جو بحث ہوتی ہے وہ علم کلام کے اندر ہوتی ہے، علم فقہ کے اندر نہیں ہوتی. کون الاجماع حجتاً، جس طرح اجماع کا حجت ہونا. سمجھے نا؟ یہ نظری کی مثال ہے، عملی کی مثال نہیں ہے. بات سمجھ گئی؟ اور نظری یا عقائد کی بھی اس نے دو قسمیں بنائی تھی. ایک اصولی عقائد تھے جس کا ذکر ماقبل صفحے میں ہوا، 5 اقسام: وجود باری تعالی، سمجھے نا، علم باری تعالی، قدرت باری تعالی وغیرہ. سمجھے نا؟ تصدیق بنبوت نبی اسلام. اور دوسرے تھے کیا؟ وہ عقائد اور نظریات جو اس کے بعد ثانوی درجے کے اندر آتے ہیں شریعت کے ماننے کے بعد، اصول کے ماننے کے بعد. اس طرح اجماع کا حجت ہونا، قیاس کا حجت ہونا. تو یہ فرق پہلے بھی ہم نے بیان کیا تھا. یہ جو پہلی قسم ہے اس کو علم کلام میں بیان کیا جاتا ہے، اور یہ جو دوسری قسم ہے اس کو علم اصول فقہ میں بیان کیا. علم فقہ میں نا اصول فقہ میں، کیونکہ حجیت اجماع کے اوپر بحث کہاں پر ہوتی ہے؟ اصول میں ہوتی ہے. بات سمجھ میں آئی؟ بہرحال نظری کا جو لفظ ہے یہ گویا کہ بمنزلہ جنس کے ہے. سمجھے نا؟ یہ دونوں قسموں کو کیا ہے؟ شامل ہے. کبھی اس سے ایک بھی مراد ہوتا ہے، جیسے یہاں پر فالتقیید بالعملیۃ لاخراج النظریۃ ککون الاجماع حجتاً، جس طرح کے ہونا اجماع کا حجت. اجماع کا حجت ہونا یہ نظری ہے.
دلیل کا محتاج ہے، اس پر دلائل دیے جائیں گے، اور اس کا تعلق عقائد سے ہے، حجیت اجماع کا منکر کافر ہے۔ آیا جی سر۔ وہذا انما یصح علی التقدیر الثانی، کہتے یہ قید وہذا اور یہ عملیہ کی لگا کر کس کو نکالنا؟ نظریہ کو نکالنا۔ یہ تب صحیح ہوگی علی التقدیر الثانی جبکہ ہم حکم کا دوسرا معنی لیں گے۔ تقدیر اول تھا اسناد امر الی آخر، تقدیر ثانی ہے خطاب اللہ تعالی۔ لو کان الحکم المصطلح شاملا للنظریہ، یہ تب ہوگا جبکہ حکم اصطلاحی یعنی خطاب اللہ والا معنی وہ شامل ہوگا للنظریہ، نظری کو بھی، حالانکہ خطاب اللہ تعالی المتعلق بافعال المکلفین یہ شامل ہی نہیں ہے، کیونکہ پہلے کہہ دیا بافعال المکلفین، جب بافعال المکلفین کہہ دیا تو پھر عملیہ کی نہیں ضرورت نہیں، وفی کلام سیجی پڑھا گیا۔ قوله من أدلتها أي العلم الحاصل قد يتوهم أن قوله من أدلتها متعلق بالأحكام۔ بس چھوٹی سی بات بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں من أدلتها جو اوپر کا نا متن میں بھی اس کی وضاحت ہو گئی تھی اگر آپ کو یاد ہو۔ کس کا تعلق؟ اس میں دو احتمال ہیں کہ کس کے ساتھ ہے، توجہ ہے؟ فقہ کی تاریخ میں من ادلتها التفصیلیہ آخر میں آ رہا ہے نا، العلم بالاحکام الشرعیۃ العملیۃ من ادلتها التفصیلیہ۔ اب یہ جو من ادلتها ہے اس کا تعلق ما قبل احکام سے ہے یا العلم سے؟ اتنی بات ہے، کہتے ہیں اس کا تعلق جو ہے وہ العلم کے ساتھ ہے، احکام کے ساتھ نہیں ہے۔ سمجھ میں نہیں سمجھ میں؟ کس کے ساتھ ہے؟ علم کے ساتھ ہے، احکام کے ساتھ نہیں ہے۔ صحیح بات ہو، ترجمہ یوں کریں گے کہ العلم یہ فقہ نام ہے اس علم کا، بالاحکام جو کس چیز کا علم ہے؟ احکام، الشرعیہ العملیہ جو شرعی ہو اور عملی ہو، من ادلتها التفصیلیہ یہ علم حاصل ہوتا ہے ادلہ تفصیلیہ سے، سمجھے نا؟ تو من ادلتها کا تعلق کسے بنا؟ عمل کے ساتھ، علم کے ساتھ، سمجھے نا؟ یہ علم حاصل ہونے والا ہوتا ہے کس چیز سے؟ ادلہ تفصیلیہ سے۔ اب ادلہ جو تفصیلی ہے ان سے علم کا حاصل کرنا یہ صفت مجتہد کی ہے، نہ کہ مقلد، نہ کہ مقلد کی ہے، کیونکہ دلائل تفصیلیہ تک رسائی، دلائل تفصیلیہ یعنی ہر مسئلے کی دلیل کو نکالنا، یہ مقلد کے بس کی بات نہیں ہے، یہ مجتہد کا ہے۔ تو جب من ادلتها کا تعلق بنائیں گے کس چیز کے ساتھ؟ علم کے ساتھ، وہ علم جو حاصل ہوتا ہے کس ادلہ تفصیلیہ سے، تو وہ علم مجتہد کا ہوتا ہے نہ کہ مقلد۔ مقلد کا علم ادلہ تفصیلیہ سے نہیں حاصل ہوتا، اس کا علم جو ہے اس کی نسبت وہ مجتہد کے علم کی طرف ہوتی ہے، پھر مجتہد کے علم کی نسبت کس کی طرف ہوتی ہے؟ ادلہ تفصیلیہ کی طرف ہوتی ہے۔ تو واسطے کے ذریعے سے وہ تو مقلد کا علم بھی کیا ہوتا ہے؟ ادلہ سے ہی ہوتا ہے۔ یہ غیر مقلدین بھی یہ اعتراض کرتے ہمیشہ ہمارے اوپر کہ تمہاری فقہ کی کتاب و شامی وغیرہ کا کوئی حوالہ دیتے ہیں، اس میں لکھا ہے کہ قبول و قول القائل بلا دلیل، تقلید نام ہے کس چیز کا؟ قبول و قول القائل بلا دلیل، تو بغیر دلیل کے کسی کی بات کو مان لینا۔ کیوں بغیر دلیل کے معنی؟ قبول و قول القائل بلا دلیل کا معنی یہ نہیں ہے کہ بلا وجود دلیل، بلا مطالبت دلیل، کیا بلا مطالبت دلیل، بس۔ لیکن یہ موٹے دماغ والے یہ ظالم سمجھتے ہی نہیں ہے بات کو، سمجھو۔ وہ ایک بات مولانا فضل الرحمان نے ایک انٹرویو میں کہی، مجھے بڑی پسند آئی، کہا کہ ہمارے پاکستان کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ بات میری ہوتی ہے، تشریح دوسرا کرتا ہے، اور نیت میری ہوتی ہے، تعین دوسرا کرتا ہے، سمجھ گئے؟
بات ایک کی ہوگی، تشریح دوسرا کرے گا، اور نیت ایک کی ہوگی۔ اب عبداللہ کی نیت کیا ہے یہ تو عبداللہ کو خود ہی پتا ہوگا، لیکن تعین سیف اللہ کرے تو اب نیت ارادت القلب ہے، اب ارادت القلب کا پتہ تو اس کو زیادہ اپنا ہوگا یا اس کو زیادہ ہوگا، یہ المیہ ہے، سمجھ گئے؟ تو ہم نے کہا کہ تقلید ہم کرتے ہیں، کیا ہم کرتے ہیں، تو تقلید کی تعریف بھی ہم صحیح کریں گے۔ اب ایک آدمی ہے، اس کو کہو کہ نماز کیا ہے، صحیح ہے، وہ نماز کا منکر ہے، وہ کیا کہے گا؟ وقت بے وقت اٹھ جانا، سردی گرمی میں پانی بہا دینا، اوپر نیچے ہو جانا، صحیح؟ وہ تو یہی غلط تشریح کرے گا نا، وقت بے وقت اٹھ جانا، وقت بے وقت صبح سویرے سویرے، سردیاں گرمیوں میں دوپہر کو مسجد جاؤ، گرمیاں وقت بے وقت اٹھ جانا، پانی کو بہا دینا، اراقۃ الموضوع، سمجھے؟ اور پھر کیا کرنا؟ اوپر نیچے ہو جانا، یہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ لیکن اگر کسی نمازی سے پوچھو گے تو وہ کیا کہے گا؟ اللہ تعالیٰ کے احکام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق بجا لانا، اللہ کے حکم نماز کو نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق بجا لانا، 5 وقت، وضو کرنا، وضو نام ہے پاک ہونے، اراقۃ الماء کا نام نہیں ہے، اس کا پاک ہو جانے کا، پاک ہونے کے بعد پاک جگہ اور پاک لباس کے ساتھ، سمجھے نا، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا اور تعظیم بجا لانا۔ دیکھو بہرحال دیکھو، تو کہنا یہ چاہتا ہے کہ من ادلتہا کا تعلق جب علم سے بنے گا تو پھر مقلد کا علم کیا ہو جائے گا؟ خارج ہو جائے گا، اور یہی مقصود بھی ہے تاکہ اس کو فقیہ نہ کہا جائے۔ لیکن اگر احکام کے ساتھ تعلق بنائیں گے، دوسرا احتمال یہ بھی ہے نا، تو پھر علم مقلد و فقہ کی تعریف سے خارج نہیں ہوگا، کیونکہ احکام کا علم، نفس سے احکام کا علم تو اس کو ہوتا ہے، سمجھ میں آیا؟ دیکھو اس کی وجوہات خود بیان کرے گا کہ یہ وجہ ہے۔ قولہ من ادلتها علم الحاصل، علم الحاصل، یعنی یہ جو من ادلتہا ہے نا، جار مجرور، صحیح جی، اس کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہے؟ علم کے ساتھ، صحیح جی۔ اصل میں تعلق حاصل سے بنایا، لیکن حاصل کو صفت بنایا علم کی جی، تو اس لیے کہتے ہیں کہ تعلق کس کے ساتھ ہے؟ علم کے ساتھ۔ پتہ نہیں سمجھے گا؟ نہیں سمجھے؟ کہتے ہیں قد یتوہم، کبھی کبھی وہم کیا جاتا ہے کہ قول اس کا من ادلتہا، اس کا تعلق احکام کے ساتھ ہے، اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اور اس وقت وحینئذ، کس وقت؟ جب کہ من ادلتہا کا تعلق وہ احکام کے ساتھ ہو، لا یخرج علم المقلد، پھر اس وقت میں علم مقلد خارج نہیں ہوگا، سمجھے جی؟ کیوں؟ لأنه علم بالاحکام الحاصلۃ عن ادلتها التفصیلیہ، کیونکہ یہ جو مقلد کا علم ہوتا ہے یہ بھی علم ہوتا ہے جو حاصل ہوتا ہے احکام حاصلہ سے، کیا؟ احکام حاصلہ سے، اور وہ احکام جو حاصل ہوتے ہیں کس چیز سے؟ ادلہ تفصیلیہ سے۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ تو یہاں یوں نہیں کہا کہ لأنه علم ان ادلتها التفصیلیہ یا علم حاصل ان ادلتها تفصیلیہ، نہ ڈائریکٹ ادلہ سے نہیں ہے بلکہ بالاحکام، احکام کا کے اوپر غور کرنا، اوپر احکام نہیں تھا یہاں احکام ہے، یہی فرق بھی ہے دونوں معنوں میں، ایسے نہیں کہ الٹا سیدھا کر لو آیا۔ لأنه علم بالاحکام، کیونکہ یہ مقلد کا جو علم ہوتا ہے یہ علم بالاحکام ہوگا جب تعلق من ادلتہا کا احکام کے ساتھ لگائیں گے، الحاصلہ، جبکہ جو احکام کیا ہوتے ہیں؟ حاصل ہوتے ہیں کس چیز سے؟ ادلتہا سے۔ آیا مسئلہ؟ وَإِلَّمْ يَكُنْ عِلْمُ الْمُقَلِّدِ حَاصِلًا مِنَ الْأَدِلَّةِ، اگرچہ خود مقلد کا علم حاصل من الادلہ نہ بھی ہو تو وہ خارج نہیں ہوگا، وہ خارج نہیں ہوگا، کیونکہ علم بالاحکام تو ہو گیا نا۔ آیا؟
اچھا جی. فدفع ذالک پڑھو. فدفع ذالک لأنه متعلق بالعلم لا بالاحکام. بس تو اس شبے کو دفع کیا اور کہا کہ متعلق بالعلم لا بالاحکام. من ادلتها کا تعلق علم کے ساتھ ہے نہ کہ احکام کے ساتھ. چلو آگے. اذا الحاصل من الدلیل والعلم بالشيء لا شيء للشيء نفسه. کیونکہ حاصل من الدلیل جو ہوتی ہے وہ علم بالشيء ہوتا ہے نہ کہ خود شے ہوتی ہے. حاصل من الدلیل علم بالشيء ہوتا ہے. یہ پہلی دلیل دے رہے ہیں. سمجھ میں کس بات کے اوپر دلیل دے رہے ہیں؟ اس بات کے اوپر کہ من ادلتها کا جو تعلق ہے وہ علم سے ہے، احکام سے. سمجھے دلیل کیسے دے رہے؟ کہتے ہیں اذا الحاصل من الدلیل، دلیل سے جو چیز حاصل ہوتی ہے هو العلم بالشيء، وہ کسی چیز کا کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتے ہیں احکام. وہ کیا ہوتے ہیں؟ احکام. لشيء نفسه، لشيء نفسه. لیکن حاصل من الدلیل لشيء نفسه، خود وہ شے نہیں ہوتی ہے، یعنی خود حکم نہیں ہوتا ہے. تو ایک ہے علم بالحکم. کیا؟ ایک ہے علم بالحکم. بات سمجھ میں آئی؟ جان لینا کسی چیز کا حکم کو، اور دوسرا ہے حکم کو جان لینا دلیل سے. تو ایک ہے علم بالشیء، کسی شے کو جان لینا یعنی اس کے وجود کو معلوم کرنا. ایک ہے اس کے حکم کو معلوم کرنا. اب مثال کے طور پر دخان ہے، سمجھ میں نا؟ اب دخان اٹھتے ہوئے جب ہم نے دیکھا، دھواں اٹھتے ہوئے جب ہم نے دیکھا تو دھوئیں کے اٹھنے سے آگ کے وجود کا علم ہوا کہ آگ موجود ہے، لیکن آگ کا وجود ہوا نہیں اس سے. نہیں سمجھ میں آیا؟ دیکھو آگے چلو. علی انہ ان اريد بالحكم الخطاب هو قديم لا يحصل من شيء ومعنى. بس یہ دوسری دلیل ہے کہ من ادلتها کا تعلق جو ہے وہ کس چیز کے ساتھ ہے؟ علم کے ساتھ ہے، احکام کے ساتھ. کہتے دیکھو ادھر، اگر من ادلتها جار مجرور کا تعلق کس چیز سے بنائیں؟ احکام سے بنائیں، علم سے نہ بنائیں. تو احکام نام ہے کس چیز کا؟ خطاب اللہ تعالی. خطابات اللہ تعالی جمع کے ساتھ، سمجھے نا؟ اور اللہ تعالیٰ کے جو خطابات ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ قدیم ہوتے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ خطابات اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ قدیم ہے. من ادلتها کیا؟ اور دلائل جو ہے وہ کیا ہے؟ حادث ہے. نیچے دیکھنا، علی انہ ان ارید بالحکم الخطاب. سمجھ میں آیا؟ اگر مراد حکم سے کیا ہے؟ خطاب اللہ تعالیٰ ہے. فہو قدیم، تو خطاب جو ہے وہ کیا ہے؟ قدیم ہے. وہ حاصل نہیں ہوتا ہے کسی چیز سے، یعنی حادث چیز سے. کیونکہ اگر حادث سے وہ حاصل ہو جائے گا تو پھر وہ خود قدیم نہیں رہے گا. آیا ہوا نا سمجھ؟ چل آگے. ومعنى حصول العلم من الدلیل انه ينظر في الدلیل. اب وضاحت کرتے ہیں بس، سمجھے نا؟ اور حصول علم من الدلیل کا مطلب یہ ہے کہ دیکھا جائے گا دلیل کے اندر، پھر معلوم کیا جائے گا اس سے حکم. فعلم المقلد، تو علم مقلد کا، وَإِنْ كَانَ مُسْتَنِدًا إِلَى قَوْلِ الْمُجْتَهِدِ، اگرچہ اس کی نسبت کس کی طرف ہوتی ہے؟ المستند الى علمه، اور مجتہد کے قول کی نسبت مجتہد کے علم کی طرف ہوتی ہے. المستند الى دلیل الحکم، اور مجتہد کے علم کی جو نسبت ہوتی ہے وہ حکم کی دلیل کی طرف ہوتی ہے. لیکنہ لم یحصل من النظر فی الدلیل، لیکن یہ علم نظر فی الدلیل سے حاصل نہیں ہوتا ہے مقلد کو. سمجھ میں آیا؟ مقلد کو یہ علم نظر فی دلیل سے حاصل، بلکہ یہ درمیان میں 2-3 واسطے آ جاتے ہیں. ان واسطوں کے بعد پھر جا کے اس کا علم دلیل پہ جاتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے علم پہ دلیل ہوتی ہی نہیں ہے، لیکن اس کو یا پتہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. پتہ نہیں، سمجھ پہ جو ترجمہ کیسے کریں گے؟ فعلم المقلد، ترجمہ کرو سیف اللہ. فعلم المقلد، بس مقلد کا علم، وإن كان مستندا إلى قول المجتہد، اگرچہ اس کی نسبت ہوتی ہے مجتہد کے قول کی طرف. یعنی مقلد وہی بات کرتا ہے جو مجتہد کرتا ہے. چل المستند إلى علمه، اور مجتہد کی
المستند یہ صفت ہے قول المجتہد کی. کس کی؟ قول المجتہد کی. وَإِنْ كَانَ مُسْتَنِدًا إِلَى قَوْلِ الْمُجْتَهِدِ المستند إلى علمه. ہاں کس کی نسبت؟ مجتہد کی قول کی نسبت ہاں ہوتی ہے مجتہد کے علم کی طرف. ہاں المستند إلى دلیل الحکم اور اس کی مجتہد کے علم کی نسبت ہوتی ہے حکم کی دلیل کی طرف. حکم کی دلیل کی طرف ہوتی ہے. سمجھے نا؟ جو حکم ہے اس کی جو دلیل ہے اس کی طرف. سمجھ میں؟ جی. حکم کی جو کیا ہے دلیل ہے اس کی طرف نسبت ہوتی ہے. لیکن یہ حاصل نہیں ہوتی ہے نظر سے دلیل سے ڈائریکٹ. سمجھ میں آیا؟ وقید الادلۃ بالتفصیلیت یا وقید الادلۃ بالتفصیلیت. سمجھے؟ ادلہ کو تفصیلیت قید لگائی یا لگانا. یہ کیوں ہے؟ لأن العلم بوجوب الشیء لوجود المقتضی او بعدم وجوبه لوجود النافی لیس من الفقہ. کیونکہ علم کسی چیز کے واجب ہونے کا اس وجہ سے کہ اس کا مقتضی موجود ہے یا عدم وجود کا علم کیونکہ نافی موجود ہے یہ لیس من الفقہ ہے. یہ فقہ میں سے نہیں ہے کیونکہ یہ دلائل اجمالیہ ہیں جس پر بات آگے آئے گی. یہ ایک دلیل تفصیلی ہوتی ہے وہ تو ہر مسئلے کے ساتھ ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے دلیل اجمالی مقتضی اور نافی یہ ٹوٹل سی بات ہوتی ہے اجمالی سی بات ہوتی ہے گول مول سی. سمجھ میں ہے نا؟ تو لیس من الفقہ یہ فقہ میں سے نہیں ہے.